محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم ایک اہم ترین دعا ہے جو سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس دعا کا عنوان ہے 4 جرائم سے بچنے کی نبوی دعا جی۔ کہ دنیا میں بڑے بڑے جو 4 جرم ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وظیفہ اور دعا سکھائی ہے، اگر کوئی بندہ اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگ لے، اللہ اس کو ان 4 جرائم سے نجات عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات اس دعا میں جو ارشاد فرمائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک فرما دے۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کے اندر منافقت ہے۔ ایک آدمی سامنے کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے جی۔ سامنے اس کی حیثیت اور کیفیت اور ہوتی ہے جی، اور جب وہی بندہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، خدا کی قسم اس کو یوں کاٹتا ہے نا، اتنا تو کسائی کسی ذبح شدہ بھینس کو بھی نہیں کاٹتا اپنے اس ٹوکے کے ساتھ کہ جس طرح کہ ایک مسلمان اپنی زبان کے ذریعے دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ مجلس کے اندر بیٹھا ہوا اس کی غیبت کرنا، گلہ کرنا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ ہم سامنے اور کچھ ہوتے ہیں، سامنے ہم بولتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے، پیار ہے، بڑا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن دل کے اندر منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے، دل میں نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس کی ترقی اور اس کی جو دنیاوی یا اخروی سوچ اور فکر کی بلندی ہے نا، اسے وہ چڑھ رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے، یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ آگے کیوں بڑھ رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو سائڈ پہ لگانا چاہیے، تباہ کرنا چاہیے اس کو۔ یہ منافقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس دور میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں وہ منافقت سے بچنا ہے جی۔ چنانچہ پہلا جملہ یہ ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک فرما دے۔ منافق آدمی سے بچنا چاہیے جی۔ قرآن نے اسے بچنے کا حکم دیا ہے کہ منافق بندے سے بچ کے رہو جی، چوکنے اور بیدار ہو کے رہو جی منافق لوگوں سے، جو تمہاری پیٹھ کے پیچھے تمہارے خلاف بڑی سخت قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے تھے، صحابہ کے بارے میں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دے، قل موتوا بغیظکم، جاؤ مرو اپنے غصے کے اندر، مر جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو۔ اللہ نے محمد کو ترقی دینی ہی دینی ہے، تمہارے اس جلنے سے کچھ نہیں ہونا۔ ہر آنے والا دن میرے نبی کی ترقی کا ذریعہ بن کے آئے گا، ہر نکلنے والا سورج میرے نبی کے لیے ایک بلندی کا ذریعہ بن کے آئے گا۔ اور دوسری بات حضور نے ارشاد فرمائی، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، اے اللہ میرے عمل کو ریا سے پاک فرما دے۔ ریاکاری یہ شرک ہے جی، شرک اصغر اس کو بولتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی بندہ نیک اعمال کرتا رہا، اگر اس کی نیت کے اندر کسی اور کو دکھانا مقصود تھا، حضور نے فرمایا کہ اس عمل کے قبول ہونے کا تو تصور اور خیال ہی نہیں ہے، الٹا یہی عمل انسان کے لیے قیامت والے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اپنے عمل کو ریاکاری سے پاک رکھنا ہے۔ دوسری چیز حضور نے یہ فرمائی، تیسری چیز حضور نے فرمایا، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے۔ کیسا پیارا لفظ ہے۔ ایک دفعہ پھر دعا میں ابھی سکھاؤں گا آپ کو جی، لیکن اس کے لیے دعا مانگے، یہاں بیٹھے بیٹھے ہر بندہ نیت کر کے دعا مانگے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے۔ پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولا جاتا ہے جی، کتنی مرتبہ جو ہے نا اس کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز اور آخری جرم حضور نے فرمایا، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے۔ بری جگہ پر دیکھنا، گندی جگہ پر دیکھنا۔ خیانت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھ اس لیے دی تاکہ ان چیزوں کو دیکھا جائے جن کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی غلط چیز کو دیکھتا ہے جس کو شریعت نے دیکھنے کا حکم نہیں دیا، منع کیا ہے، یہ خیانت ہے۔
موبائل پر بیٹھا ہوا بندہ کسی گندی چیز کو دیکھ رہا ہے جی، تصویر دیکھ رہا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، فحش قسم کی تصاویر دیکھ رہا ہے، آتے جاتے راستے کے اندر کسی غیر محرم خاتون کو دیکھ رہا ہے، بچی کو دیکھ رہا ہے، کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ شب فی عینیہ العانہ یوم القیامہ، جو کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے قیامت والے دن اللہ سیسا پگھلا کے اس کی آنکھوں میں ڈال دیں، یہ تیرے جرم کی سزا ہے جی۔ اور اگر بندے کے سامنے ایسے چانس بنے، وہ بد نظری کر سکتا تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، اللہ کے نبی فرماتے اللہ 2 اجر عطا فرمائیں گے، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ دنیا کا اجر اللہ یہ عطا فرمائیں گے، جب اللہ کی عبادت کرے گا نا اللہ اس کو عبادت میں لطف عطا فرمائیں گے، نماز میں، ذکر اذکار میں لطف آئے گا۔ اور قیامت والے دن کا جو اجر ہے اور بدلہ ہے، فرمایا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس نے میرے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تھی، آج میں اس کو بدلے میں اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آخری جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کے تناظر میں، بس اصل چیزیں یہی ہیں جن سے پناہ مانگنی ہے، اور آخر کے اندر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جی، وہ بھی آنکھوں کی خیانت کے متعلق ہے جی، تاکہ بندوں کو نا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈر کے زندگی گزارنی ہے۔ تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اوپر بندے نے مانگے ہے نا اللہ مجھے آنکھوں کی خیانت سے بچا، میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرما دے۔ تعلم خائنۃ الاعین، اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو کچھ دل میں چھپا ہوتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اللہ ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ اس لیے اس دور کے حساب سے یہ دعا اہم ترین دعا ہے جی، اس لیے تمام ساتھی اس کو جو ہے نا پڑھیں گے اور مانگیں گے جی۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت، تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک ہم سب کو ان 4 جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔